اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، ایمان والو اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں علاوہ ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال مت سمجھ لینا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ایمان والو خبردار، خدا کی نشانیوں کی حرمت کو ضائع نہ کرنا اور نامحترم قربانی کے جانور اور جن جانوروں کے گلے میں پٹے باندھ دیے گئے ہیں، اور جو لوگ خانہ خدا کا ارادہ کرنے والے ہیں اور فرض پروردگار اور رضائے الہی کے طلبگار ہیں، ان کی حرمت کی خلاف ورزی کرنا۔ اور جب احرام ختم ہو جائے تو شکار کرو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت فقط اس بات پر کہ اس نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا ہے تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور تعدی پر آپس میں تعاون نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، اور متحنکہ اور موقوذہ اور متردیہ اور نطیحہ، اور جس کو درندہ کھا جائے، مگر یہ کہ تم خود ذبح کر لو، اور جو نصاب پر ذبح کیا جائے، اور جس کی تیروں کے قرآن اندازی کرو، کہ یہ سب فسق ہے۔ اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ لہذا جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جو کچھ تم نے شکاری کتوں کو سکھا رکھا ہے اور خدائی تعلیم میں سے کچھ ان کے حوالہ کر دیا ہے، تو جو کچھ وہ پکڑ کے لائیں اسے کھا لو، اور اس پر نام خدا ضرور لو، اور اللہ سے ڈرو کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا طعام بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے۔ اور اہل ایمان کی آزاد اور پاک دامن عورتیں یا ان کی آزاد عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہیں، بشرط کہ تم ان کی اجرت دے دو پاکیزگی کے ساتھ، نہ کھلم کھلا زنا کی اجرت کے طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر دوستی کے انداز سے، اور جو بھی ایمان سے انکار کرے گا اس کے اعمال یقیناً برباد ہو جائیں گے، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ایمان والو، جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو، اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر مریض ہو یا سفر کے عالم میں ہو یا پیخانہ وغیرہ نکل آیا ہے یا عورتوں کے باہم لمس کیا ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو، کہ خدا تمہارے لیے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور خبردار اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ دل کے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ ایمان والو، خدا کے لیے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو ترک کر دو۔ انصاف کرو کہ یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے صاحبان ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ صاحبان ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔